السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور فرمایا کہ جنت میں سے جہاں سے دل چاہے کھائیں، جی بھر کے کھائیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دنیا پر بھیج دیا۔ دنیا میں ایک عرصہ تک آدم علیہ السلام پریشان رہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ کیسے قبول ہوئی، جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے۔ چلیے آئیے میرے ساتھ اس آیت کا دیکھتے ہیں ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَلَقَّى پھر تلقّى پا لیے، کس نے پا لیے؟ آدم علیہ السلام نے، کس سے؟ من سے، رب ہی اپنا، اپنے رب سے، اپنے پالنے والے سے۔ فتلقى آدم پھر سیکھ لیے، پھر پا لیے آدم علیہ السلام نے، من رب ہی اپنے رب سے، کیا؟ کلمات، کچھ باتیں سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ باتیں ڈال دی، کچھ کلمات ڈال دیے۔ آدم علیہ السلام ان کلمات کو پڑھتے رہے۔ فتلقى پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات۔ آدم علیہ السلام یہ کلمات پڑھتے رہے تو پھر کیا ہوا؟ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فتاب علیہ، پھر تاب پلٹ آیا، علیہ اللہ پر، ہی اس کے، علیہ اس پر، فتابہ پھر پلٹ آیا، علیہ اس پر، یعنی آدم اس کی توبہ قبول کر لی۔ فتابہ علیہ پھر اس کی توبہ قبول کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی معافی قبول کر لی۔ توبہ کے بعد اللہ آ جائے تو اس کا، توبہ کے بعد اللہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معافی قبول کر لینا، توبہ قبول کر لینا۔ اگر توبہ کے بعد الہ آ جائے، عین کی جگہ پر الف الہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے معافی مانگنا۔ فتاب الی اللہ، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ فتاب علیہ، اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ انہ دراصل وہ، دراصل وہ حقیقت ہے کہ وہ ہوا، وہ التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ فتاب علیہ پھر اس نے توبہ قبول کر لی اس کی، انہو دراصل وہ، ہوا کے ساتھ آنے سے اس میں تاکید پیدا ہوگی، انہو ہوا دراصل وہی ہے، التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا۔ اللہ بہت زیادہ معافیاں قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر دیکھیے۔ فتلقى پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، من سے، ربہ اپنے رب سے، پھر سیکھ لی آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات۔ فتاب علیہ پھر اس نے توبہ قبول کر لی اس کی، فتابہ پھر پلٹ آیا، علیہ اس پر، یعنی اس نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ انہو حقیقت ہے کہ وہ ہوا، وہ التواب، تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ ہوا تواب کے شروع میں آیا ہے۔ تواب ایسا اسم جس کے ساتھ الف لام ہو اور ساتھ ضمیر بھی آ جائے تو اس میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ هو التواب وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت ہی رحم کرنے والا۔ تو بھائی آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی کچھ کلمات سکھا دیے۔ دیکھیے کتنا مہربان ہے رب، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو معافی کے دروازے بھی خود کھول دیتا ہے، خود ہی راستے بتا دیتا ہے کہ اس دروازے سے آئیں تو اس طرح معافی مانگیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال ان دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے اور سیدہ حوا نے کیا کہا؟ ربنا اے ہمارے رب، ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے کیا ظلم، انفسنا اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ یقیناً ہم ہو جائیں گے من الخاسرین بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ کیا، ہم تو گئے نقصان میں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بندے سے کتنے جرم ہو جائیں، کتنی غلطیاں ہو جائیں، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو سو بھائیو، ہم سے بھی غلطیاں بے شمار ہوتی رہتی ہیں دن رات میں، ہمیں بھی اپنے رب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ صبح بھی معافی مانگے، شام کو بھی معافی مانگے، اپنے اوپر ہمیں لازم کرنا چاہیے کہ 100 بار صبح استغفار کریں اور 100 بار شام کو استغفار کریں۔ جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو، معافی کو لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکال لیتا ہے۔